سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ایک نیک اور خوبصورت اور اچھی عورت کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے جتنی بھی صفات کو دیکھا ہے تو ان کا تعلق علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ نظر آتا ہے، مگر اب جن دو صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی مختلف طرح کی صفات ہیں۔ آیت میں آتا ہے کہ سیبات و ابکارا۔ سیبات کا لفظ جو ہے یہ صابہ یسوبو سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، یعنی کہ وہ عورت جو کہ شادی کرنے کے بعد اگر کسی بھی وجہ سے ماں باپ کے گھر لوٹ جاتی ہے، چاہے وہ بیوگی کی وجہ سے ہو یا طلاق کی وجہ سے ہو، تو ایسی عورت کے لیے جو ہے وہ سیبات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ایک عورت کی خوبی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ سیبات عورتیں جو ہوتی ہیں، یہ عورتیں کیا ہیں؟ یہ بھی صفات والی عورتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابکارا کا لفظ آتا ہے جو کہ بکر سے ہے، اور بکر جو ہوتا ہے وہ صبح سبیرے کے وقت کو بھی کہا جاتا ہے، صبح باکرہ بھی بولا جاتا ہے، اور باکرہ جو ہے وہ کنواری عورت کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک عورت کا کنوارا پن ہونا یہ بھی اس کی خوبی یا صلاحیت ہوتی ہے۔ مگر بہت زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو ایسی عورت کو ترجیح دی جاتی ہے جو کہ کنواری ہوتی ہے، اور ایک طلاق یافتہ عورت کو تو ہمارا معاشرہ کچھ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ طلاق کو تو اس کی خامی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عورتوں میں سے بھی اس عورت کو پہلے بیان کیا ہے جو کہ سیبات ہے، جو کہ طلاق یافتہ ہے، اور کنوارے پن ہونے کو بعد میں بیان کیا ہے۔ یعنی کہ ہماری سوچ کے بالکل مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ وہ عورتیں جن کو کسی بھی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہیں، ان کے اندر زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ صلاحیتیں کیسے ہوتی ہیں کہ وہ زندگی کا ایک تلخ تجربہ دیکھ چکی ہوتی ہیں، مشکل حالات سے گزر چکی ہوتی ہیں۔ جس طرح سے وہ معاملات کو سمجھتی ہیں ایک کنواری عورت اس طرح سے نہیں سمجھتی ہے۔ تو گویا کہ طلاق کا ہونا جو ہے یہ انسان کی خامی نہیں ہے، کسی عورت کی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو زندگی کی بہت ساری حقیقتوں سے جو ہے وہ آگاہ کر دیتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ازواج میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کنواری ہیں، باقی تمام عورتیں ایسی ہیں جو کہ شادی شدہ ہیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں اور صحابیات کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ مقام پہ تھے، مگر اس کے باوجود ان کی زندگیوں میں بھی ہمیں طلاقیں نظر آتی ہیں۔ تو گویا کہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اگر کسی بھی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے تو یہ عورت کی خامی نہیں ہے۔ اور بہت غور طلب بات یہ ہے کہ عورت کی ایسی صفات بیان کرنے کے بعد کہ جن کا تعلق ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور ایک روحانیت کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد ایک انسان کی زندگی کے تلخ تجربے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی جو ہے وہ صفت بنا دیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں اگر کسی وجہ سے اپنی شادی میں ناکام ہو جاتی ہیں تو گویا کہ وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اب ہم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور ہمارے اس تعلق میں کیا کمیاں کیا خامیاں تھیں۔ اب جب وہ زندگی گزاریں گی تو پہلے سے بہت زیادہ بہتر انداز میں گزاریں گی۔ تو یہ بہت خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا۔ جب ہم سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں تو طلاق کو جیسا ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے، قرآن اس کو ایسے بیان نہیں کرتا۔ قرآن بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی کا ایک ایکسپیرینس بن جاتا ہے، اور یہ بھی انسان کی ایک صلاحیت بن جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تلخ تجربوں سے کچھ سیکھ لیتا ہے۔ تو اگر ایسی عورتوں کا انتخاب کیا جائے شادی کے لیے تو ان کو بھی بالکل اسی معیار کے ساتھ اور اسی عزت کے ساتھ جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ابکارا کا لفظ بیان فرماتے ہیں، اب ابکارا میں جو معنی ہے جیسے کہ صبح کے وقت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، تو صبح کی جو تازگی ہوتی ہے اور اس کی فضا کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے، اور جو اس کا روشن پن ہوتا ہے، اس سب لفظ کو جو ہے وہ ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ عورت کی کوئی بھی ایسی صفت بیان نہیں کی گئی جس کا تعلق اس کے حسن کے ساتھ ہو، کیونکہ سب عورتیں حسن میں ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہیں، مگر اگر غور کیا جائے تو یہ تمام صفات ایسی ہیں جو کہ ہر عورت میں ہونی ممکن بات ہے، کیونکہ یہ انسان اپنے اختیار سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک کنواری لڑکی کا جو امیج یہاں پہ دیا گیا ہے کہ اس کی جوانی بھی ایسی ہی پاک دامن، صاف ستھری، صبح کی طرح روشن اور با کردار، اور جیسے کہ صبح کے وقت میں جو ایک طرح کی تازگی ہوتی ہے، فریشنس ہوتی ہے، تو ایک بچے کی جوانی جو ہے وہ ایسے ہی صاف ستھری اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ پھر ان تمام خوبیوں کو ذکر کرنے کے بعد آیت مبارکہ پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک عورت کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک عورت کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اسلام والی، ایمان والی، عبادت والی اور علم والی ہو۔ تو گویا کہ جب ہم کسی عورت کو دیکھیں، اس کی خوبیوں یا کمالات کو دیکھیں، تو پھر ہمیں بھی وہی صفات دیکھنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ ایک عورت کے اندر صفات دیکھتے ہیں۔
اور پھر اگر ان تمام صفات کے اوپر غور کیا جائے تو اس کا ہمارے ظاہر کے ساتھ یا ہماری خوبصورتی کے ساتھ یا ان معاملات کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے جس میں ہم خود بے اختیار ہیں۔ مجھے جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا میں ویسے ہی ہوں، مگر جو صفات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ سنائی ہیں ان سب کا تعلق کیا ہے کہ انسان ان صفات کو خود حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے وہ ظاہراً کیسا بھی ہے، شکل صورت میں یا مالی لحاظ سے یا کسی بھی اعتبار سے وہ کیسا بھی ہے، لیکن جس کے اندر یہ صفات آ جائیں گی تو گویا کہ وہ اللہ کے ہاں ایک نیک اور اعلیٰ درجے کی عورت کہلائے گی۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی تمام احساس کمتریوں سے باہر نکال دیا ہے جس کے اندر ہمیں سے اکثر عورتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا قد ایسا نہیں ہے، ہمارے بال ایسے نہیں ہیں، ہماری جسامت ایسی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام باتوں سے بے نیاز کر دیا ہے کہ اگر یہ صفات جس کو تم اختیار کر سکتے ہو، اپنی محنت سے حاصل کر سکتے ہو، تو اس کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے تم بہترین عورتوں میں شمار ہو سکتے ہو۔ پھر ان آیات سے متعلق ایک اور بہت ہی خوبصورت اور اہم نقطہ یہ، کیا یہ تمام صفات صحابیات کے اندر موجود نہیں تھی؟ تو بالکل موجود تھیں، مگر ان تمام صفات کے ہونے کے باوجود اگر ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کو دکھ دینے کا باعث بنتی ہے تو گویا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر ان تمام صفات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا بہت غور کرنے کا مقام ہے، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے ہم عورتوں کے لیے بہت فکر انگیز بھی ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ ایمان والی بھی ہے، عبادت والی بھی ہے، علم والی بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اس کے معاملات جو ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں تو گویا کہ بھی یہ ساری صفات جو ہیں وہ ہمیں نفع نہیں دے سکیں گی، بلکہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ پھر عورت کی کسی صفت کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی خوبی کو بھی نہیں دیکھا جائے گا اگر اس کے معاملات جو ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ صحابیات میں یہ تمام خوبیاں موجود تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تبدیل کر دیں گے، نئی ازواج دے دیں گے، یعنی کہ ان تمام خوبیوں کے باوجود بھی اگر نبی علیہ السلام کو دکھ پہنچ رہا ہے تو یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ہاں اہمیت نہیں رکھ رہی ہیں۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بظاہر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک جلال ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اسی آیت مبارکہ میں صحابیات کی تعریف بھی فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود تھیں، وہ ایمان والی تھیں اور وہ عابدات تھیں اور وہ قانتات تھیں، یہ سب خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں، مگر صرف ایک کمی کی وجہ سے جو ہے ان کو تنبیہ کی گئی ہے، مگر ان کی کسی خوبی کی جو ہے وہ نفی نہیں کی گئی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ صحابیات کی تعریف بھی موجود ہے کہ ان کے اندر یہ تمام صفات موجود تھیں۔ اور پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام صفات کا تعلق جو ہے وہ ایک عورت کی شخصیت کے ساتھ ہے کہ اس کا ظاہر کیسا ہے اور اس کا باطن کیسا ہے، لیکن جو نبی علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہے، عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں ایک عورت کے کردار کو جو ہے وہ بیلنس کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک عورت اپنی ذات کے اوپر اتنی محنت کرتی ہے، اپنی شخصیت کو اتنا خوبصورت بناتی ہے تو اس کے معاملات بھی جو ہیں وہ خوبصورت ہونے چاہیے، اور شادی شدہ زندگی کے بعد اس کے معاملات کا اپنے شوہر کے ساتھ بہتر ہونا یہ بہت ضروری ہے۔